اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحج مدنی سورہ ہے۔ مکی اور مدنی کا فرق آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مکی کی سورتوں میں زیادہ تر بلکہ بیشتر جو بھی کلام ہے وہ سارا کا سارا ایمانیات کے اوپر مشتمل ہے، اور مدنی سورہ میں احکامات کے اوپر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس کی پہلی اور دوسری آیات سے، جہاں قیامت کا ذکر ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی شے ہے۔ قیامت کے جو پوری ڈیٹیل اور واقعات آئیں گے وہ ہمارے پاس بالکل آخری صورتوں اور آخری پاروں میں آئیں گے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک انڈیکیشن دی ہے کہ اس وقت سے ڈرو کہ جس وقت قیامت کا زلزلہ، بھونچال، تلپٹ کر دینے والی چیز آ جائے گی۔ یہاں واقعتاً لفظ زلزلہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ زلزلے سے ہم اور آپ واقف ہیں کہ زلزلے کا مطلب ہوتا ہے زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے، چھوڑ دے، اپنی پکڑ چھوڑ دے، چاہے لوگ اس کے اندر دھنس جائیں یا یہ کہ وہ پوری پہاڑ ایک طرف لڑک جائے، کچھ ایسا معاملہ ہو جائے زمین کے ساتھ کہ زمین اپنی فارمیشن میں قائم نہ رہے۔ آگے فرمایا کہ اس دن کی ہیبت کا جو ایک اندازہ لگا سکتا ہے کوئی، وہ اس چیز سے لگا لے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے ایک عورت کا یا کسی بھی مادہ کا، یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے کہ جس میں وہ دنیا سے بے خبر یا دنیا سے لڑ کر یہ کام کرنے پہ آمادہ ہوتی ہے، اور یہ صرف انسان کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر کی پلی ہوئی بلی ہو، آپ کے گھر کی پلی ہوئی کوئی پلا ہوا کوئی اور جانور، جس وقت وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ کا وہ کتنا ہی پالتو کیوں نہ ہو، آپ اگر اس کے پاس جائیں گے، اس کے بچے کو لینا چاہیں گے یا اسے چھیڑیں گے، تو وہی آپ کی پالتو جو ہوگی وہ آپ کو پنجے دکھائے گی اور پنجے مارے گی۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے ایک عورت کے اوپر یا ایک کسی بھی مادہ کے اوپر جب وہ اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہے کہ وہ ہر ممکن صورت سے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس دن کی ہیبت ایسے ہوگی کہ دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے ایک عورت بھاگ رہی ہوگی، اور اس کے مختلف اور بھی سورۃ آگے قیامہ میں اور دیگر صورتوں میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ وہ آواز ایسی ہوگی کہ تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، چاہے وہ آواز ہو چاہے وہ خوف ہو، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دے رہے ہیں، یعنی ان کی ذہنی قوتیں سلب ہو جائیں گی۔ حالانکہ در حقیقت وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ انسان اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر قرآن میں جو اس زلزلے کی کیفیت بتائی جا رہی ہے اور آگے کی صورتوں میں کہ زمین کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، ہر شے باہر آ جائے گی، زلزلے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب ہوگا۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، اب یہاں 3 سے 4 میں شیطان کی پیروی وہ لوگ ہی کرتے ہیں جو قیامت کے دن میں شک کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کے شک کے ساتھ ساتھ ہماری خواہشات نفس ابھر کے آتی ہیں اور شیطان کی پیروی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ، ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیز ہمارے اوپر لکھ دی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا، اس کا ساتھ دے گا، اللہ اسے گمراہ کرے گا اور آگ میں ڈالے گا۔ اب آگے اس کے بعد انسان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ دوبارہ کی پیدائش میں، ایک تو وہ پیدائش ہے جو پہلی بار ذکر کیا، اب یہ دوسری پیدائش ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کیسے شک ہو سکتا ہے، جبکہ ہم نے تمہیں پہلے بھی بے نام اور بے وجہ ہی پیدا کیا تھا، یعنی تمہارا کوئی سبب نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے اور ایک پھر اس کے بعد مٹی سے اور پھر اس کے بعد نطفے سے پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دی اور جو بے نقشہ تمہیں بنایا تھا، اب تو پھر بھی کچھ ٹریسز موجود ہیں کہ جس کے اوپر یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت مقررہ تک رحم مادر میں رکھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسٹیجز بتائیں کہ وہ جو بالکل ہی بچہ ہوتا ہے، ٹاڈلر ہوتا ہے، نیو بورن ہوتا ہے، پھر ٹاڈلر ہوتا ہے، اس کے بعد ہاتھ پاؤں سے چلنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بچپن آتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، اس کے بعد جوانی آتی ہے، نوجوانی آتی ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر ادھیڑ عمر آتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو ہم ان اسٹیجز پہ سے پورا گزارتے ہیں اور کسی کو ہم بیچ میں سے ہی موت دے دیتے ہیں، چاہے وہ بچپن کی ہو، جوانی کی ہو یا نوجوانی کی ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کو ہم اس عمر تک پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی بے جانا اور انجانا ہو جاتا ہے، یعنی بدترین بڑھاپا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی نباتات سے، آیت نمبر 5 میں،
بارشیں برساتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہی مثال کہ کس طرح سے کھیتی ابھرتی ہے اور پھر اس کے بعد رونق دار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا ہی حق ہے کہ وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مردوں کو اٹھانا، مردہ کرنا، زندوں میں سے مردوں کو نکالنا، مردوں میں سے زندوں کو نکالنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے۔ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہ کرو، اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے ان باتوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں ان لوگوں کو جہنم کے جلنے کے عذاب کے بارے میں بتایا جو پہلو موڑنے والا بنتا ہے۔ پہلو موڑنے والا مطلب جو ابن الوقت بنتا ہے۔ ابن الوقت وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آگے بھی آ رہا ہے کہ جو دنیا میں ہر لمحے صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا دنیا میں فائدہ کیا ہے، جہاں فائدہ ملتا ہے دین میں ملتا ہے دین کی طرف مڑتا ہے، دنیا میں ملتا ہے دنیا کی طرف مڑتا ہے، شرک میں ملتا ہے تو شرک کی طرف مڑتا ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اس ماحول سے، اس جگہ سے یا ان لوگوں سے فائدہ اٹھا لوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے اعمال جو تم نے آگے بھیجے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، تمہارے اعمال ہی ایسے ہیں جو تم کو گھاٹے کا سودا دیتے ہیں۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہی جو میں نے آپ کو بتایا ابن الوقت۔ اب یہ لوگ کسی بھی معاملے میں اتنا ڈیپ نہیں جاتے کہ ان کی دنیا ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ ہمیں معاملہ نا بالکل اپنے جیسا لگتا ہے، ہم دین کی عبادت بس اتنی کرتے ہیں جہاں سے ہماری دنیا کو نقصان نہ پہنچے۔ جہاں ہماری دنیا کو یا خواہشات نفس کو نقصان پہنچتے ہیں ہم کہتے ہیں دین میں تو اتنی بھی سختی نہیں ہے نا، تو لہٰذا ہم نا سختی ہونے کا بہانہ لے کر ایک طرف ہو جاتے ہیں کنارے پہ رہ کے۔ جیسے آپ سمندر کے پاس یا دریا کے پاس جائیں، دریا کو ناپنے یا سمندر کو ناپنے کے لیے آپ کو اس میں اترنا پڑتا ہے، لیکن آپ کنارے پہ بیٹھ کے اس کی نہ گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ ہی اس کی ٹھنڈک کا اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ ہی اس کی تہ میں ہونے والی چیزوں کا۔ تو جس طرح ایک شخص آپ کہیں پہ اسے بھیجیں اور وہ دریا کے اور سمندر کے کنارے بیٹھ کے واپس آ جائے اور کہے کہ مجھ سے پوچھ لو دریا کے بارے میں جو پوچھنا ہے، اور میں تو بڑا فائدہ اٹھایا دریا سے، تو کنارے پہ بیٹھ کے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھانا ہوتا۔ اگر آپ علم کے لیے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ علم اوپری علم ہے کہ سال میں ایک دفعہ آ گئے، دورہ ترجمہ سن لیا، کبھی ہفتے میں ایک دفعہ چلے گئے، کوئی کلاس اٹینڈ کر لی، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ہفتے میں ایک دفعہ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھ لی، ہم نے کوئی جمعے والے دن کی نمازیں پڑھ لی، ہم نے عید بقر عید کے اوپر کچھ خوشیاں منا لی، یہ سب کنارے پہ رہ کے عبادت ہے۔ اگر کسی بھی چیز کا ہم کو جس چاہیے، اس کا گودا چاہیے، اس کا پھل چاہیے، تو اس کے ساتھ وہی کام کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہمیں وہ ملے۔ اگر آپ کو جوس چاہیے تو آپ کو اسے پورا نچوڑنا پڑے گا، پوری طاقتوں کے ساتھ اس کے اندر سے چیز نکالنی پڑے گی۔ اگر آپ کو کھیتی اگانی ہے تو آپ کو ہل چلانے پڑیں گے۔ کنارے رہ کر، دور سے رہ کے کہ بس میرا باغ اچھا ہو جائے، میرا باغ ہرا ہو جائے، میرا گھر صاف ہو جائے، میرے بچے اچھے پل جائیں، خواہشیں کرنے سے، کنارے سے مراد آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خواہشیں کرنے سے آپ کو وہ چیز نہیں ملتی۔ آپ یہ چاہیں کہ میرے بچے بہت اچھے بچے ہو جائیں، لیکن آپ ان کے اوپر محنت نہ کریں، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں اس معنوں میں آتی ہیں کہ کنارے میں رہ کے کرتے ہیں، بس دنیا میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ فجر کی نیند بہت پیاری ہے، رات کا سونا بہت پیارا ہے، دنیا بہت پیاری ہے، اگر میں نے ایسے کام کیا تو حلال چیز میرے ہاتھ جو لگے گی وہ تو اتنی زیادہ نہیں ہوگی، مجھے تو اب اس کے مزے لگے ہیں۔ تو اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے اس دونوں جہاں کا نقصان اٹھا لیا نا، اس دنیا میں بھی انہیں مکمل چیز نہیں ملے گی جیسی انہوں نے محنت ہی نہیں کی، اور آخرت تو ان کے لیے ہوگی نہیں، یہ واقعی کھلا نقصان ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتا ہے اور نہ فائدہ، یہ دور کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے والے اور برے ساتھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نقصان کی طرف زیادہ جا رہے ہوتے ہیں بنسبت اپنے فائدے کے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والوں کے متعلق بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد ان کے لیے ہوگی، اور تمام اہل کتاب کے درمیان اس روز فیصلہ ہو جائے گا۔ فرمایا جن کا یہ خیال ہو کہ اللہ اپنے رسولوں کی مدد دونوں جہاں میں نہ کرے گا، وہ اپنے آپ کو کسی رسی سے باندھ کے اوپر جائے اور اللہ کے عدالت میں جائے، یا اللہ تعالیٰ کے آسمانوں میں جائے اور اللہ کے فیصلے سن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور ان کی مدد فرمائیں گے اور ان کو ضرور جنات میں داخل کریں گے۔ ہم نے اسی طرح قرآن کو واضح آیتوں میں اتارے، اللہ جسے چاہے ہدایت نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان یہودی، سابی، نصرانی، مجوسی، مشرکین سب کے درمیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ خود فیصلہ فرمائے گا۔
کیونکہ یہ وہ فرقے ہیں جو نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی امامت سے ہیں، لیکن آگے جا کے اپنی کتاب کو صحیح طور پہ نہ پکڑنے کی وجہ سے یہ الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے۔ اگر کتاب کا علم ہو انسان کے پاس اور وہ اس کے پاس سختی سے جمع رہے تو کبھی بھی فرقے نہیں پیدا ہوتے، لیکن ہم جب خود کتاب کو نہ پڑھیں اور اس کے بعد ڈپینڈ کریں اپنے پیشواؤں کے اوپر، اماموں کے اوپر، مولویوں کے اوپر، یا جیسے کہ ان لوگوں کے لوگ ہیں ان کے اماموں کے اوپر، تو یقیناً پھر ہمارے پاس خود اپنی ہدایت کی روشنی اور برہان نہیں رہتی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ قرآن کے اوپر دو طرح سے پڑھا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، ایک ہے تذکر القرآن، ایک ہے تدبر القرآن۔ تذکر القرآن تو ہر صورت فرض ہے ہر ایک کے اوپر، یعنی اگر کوئی بھی شخص آپ کے سامنے یہ کہے کہ یہ قرآن میں آیا ہے تو آپ کہہ سکیں کہ نہیں آیا، میں کم از کم ترجمے سے واقف ہوں، ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں آئی، تم قرآن پہ جھوٹ نہ باندھو۔ ہاں، اس کی تفسیر میں جانا، اس پہ تدبر کرنا، اس پہ کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ کام کرنا، یہ ہر ایک کا بس کا بات نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں چیپٹرز ہوتے ہیں یا سبجیکٹس ہوتے ہیں، ایک زندگی میں ایک آدمی یا تو ڈاکٹر بن سکتا ہے یا انجینئر بن سکتا ہے یا آئی ٹی کا پروگرام کر سکتا ہے، پھر ڈاکٹر میں بھی آنکھ کا ڈاکٹر بننے کے لیے الگ ایک پوری لائف لگانی ہوتی ہے، کان کا ڈاکٹر بننے کے لیے الگ، دل کا ڈاکٹر بننے کے لیے الگ، پھر اس کے بعد بھی اور ڈیٹیل ہوتی ہے کہ آنکھ میں کون سی بیماری کے یہ ڈاکٹر ہیں، فلاں چیز کی کس چیز کے ڈاکٹر ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں جنرل فزیشین، لیکن جب آپ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں کسی چیز میں تو پھر وہ ایک ہی زندگی کافی ہوتی ہے اس کے لیے۔ اسی طرح بالکل سمجھیے دینی معاملہ ہے، اگر آپ تفسیر میں جاتے ہیں تو تفسیر کے کون سے پہلوؤں کی تفسیر کر رہے ہیں، سائنٹیفکلی کر رہے ہیں یا آپ ہسٹوریکل کر رہے ہیں یا آپ فلسفیانہ کر رہے ہیں۔ جب آپ تفسیریں اٹھاتے ہیں نا، آپ کو یہ سارے رنگ نظر آتے ہیں۔ مولانا مودودی کی اٹھائیے، وہ آپ کو بہترین تاریخی واقعات بتاتی ہے نقشوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے آپ فی ظلال القرآن اٹھائیے قطب شہید کی، وہ آپ کو فلسفے پہ نظر آتی ہے۔ معروف القرآن نکالیے تو وہ آپ کو ایمانیات کی بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر تفسیر ابن کثیر نکالیے، وہ آپ کو روحانیت کے اوپر نظر آتی ہے۔ اسی طرح دیگر تفاسیر ایسی ہیں کہ جو الگ الگ موضوعات سے اٹھائیے۔ کتاب زندگی اٹھائیے، کتاب زندگی ہمارے سائنٹسٹ محمد بشیر صاحب نے لکھی ہے، وہ جو سائنٹسٹ ہیں، ایٹم بم بنائے، انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ سائنٹیفکلی لکھی ہے، تو لہٰذا ہر کوئی اپنے مزاج کے حساب سے اسے کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں یہاں پہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ایک صرف قرآن اٹھایا ہے اس کی تفسیر کر رہے ہیں تو ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اگر آپ محدث بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا ایک الگ سبجیکٹ ہے حدیثوں کی جان پرچ کا، پھر آپ اس کی جان پٹک کرتے ہیں، پھر آپ اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، پھر آپ اسماء الرجال پہ جاتے ہیں، آپ راوی دیکھتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ پھر آپ ایک اور اٹھاتے ہیں صرف و نحو ہے کہ میں صرف گرامر کے اوپر کام کروں، پھر آپ فقہ اٹھاتے ہیں کہ میں فقیہ بننا چاہتی ہوں۔ تو ہر ایک کے لیے ایک ایک زندگی چاہیے، آپ کو پوری ایک ڈیٹیل چیز چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ مشرکین اور ان کے درمیان یہ قیامت کے فیصلے، ان کے جو یہ بڑے ہیں نا، انہوں نے قرآن یا جو بھی کتاب تھی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہم لوگوں کو محروم کیا۔ تو کم از کم تذکر القرآن تو ہر ایک کے لیے لازمی ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، آپ کو سمجھ آتا ہو، آپ کو معلوم ہو، چاہے یہ یاد نہ ہو کون سی صورت میں آیا ہے، لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہے یہاں قرآن کی آیت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تدبر القرآن۔ تدبر القرآن ٹھیک ہے، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے پوری پوری زندگیاں لگاتے ہیں جو ہمارے بزرگان دین نے لگائی ہے، انہوں نے پورے علوم حاصل کیے اور اس کے اوپر ڈیٹیل بات کی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ تذکر القرآن وہ آنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ ان کا مسئلہ یہی تھا، یہ فرقے یوں ہی بنے کہ انہوں نے تذکر بھی کرنا چھوڑا اور سب کچھ اپنے مولوی پہ چھوڑ دیا۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں، یعنی فرما برداری کی حالت میں، آسمان اور زمین اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور درخت، جانور اور بہت سے انسان بھی، یعنی یہ تمام چیزیں تو ہیں ہی اللہ کی فرما برداری میں، لیکن اللہ کے کچھ بندے بھی ہیں اور بہت سے وہ لوگ جن کے اوپر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اب یہ دونوں کے انجام کے بارے میں بھی بتایا کہ کافروں کے لیے آگ کے کپڑے ہیں جو کاٹ کاٹ کے ان کو پہنائے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، جن سے ان کی پیٹ اور ان کے اندر کی ساری چیزیں، کھالیں وغیرہ گلا دی جائیں گی، اور اس کے بعد ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اور پھر کہا جائے گا کہ اب جلنے کا عذاب چکھو۔ تو ان گروز کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر یہ پہاڑ پہ ایک دفعہ پڑ جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، نہ
کہ یہ پھر انسانوں کے سروں پہ پڑیں گے۔ اس کے علاوہ جو اہل جنت ہے یا اہل ایمان والے ہیں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سچے موتی پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اس کے بعد ذکر ہے جنہوں نے 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ عمرے پہ آنے سے روکا تھا، تو فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے یعنی خانہ کعبہ سے جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کیا تھا، اور وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، یعنی یہاں سے ایک بڑے مسئلے نکلتے ہیں۔ اب اس وقت تو یہ ٹائم کا تقاضا نہیں ہے، لیکن یہ مسئلے پڑھنے کے بعد نا ہمارے دلوں میں بڑی رنجش پیدا ہوتی ہے اس بات کے لیے کہ ہمارے عمرے اور حج کتنے مشکل کر دیے گئے، کتنے مشکل ہے۔ اجارہ داری قائم کر لی گئی ہے، وہاں پر موجود جو لوگ ہیں جن کے یوں کہہ لیجیے جن کی زمین کے اوپر اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر سب کے لیے ہے، لیکن آپ آج یہ دیکھیں ایک عام شخص کی استطاعت سے باہر ہے۔ جو بھی اسلامی مملکت ہوتی ہے اس کے اندر یہ حج اور عمرے جس طرح سے دیے جاتے ہیں نا وہ ہر ایک کی پہنچ میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ لوگ سالوں سالوں انتظار کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، جب تک اتنے ہو پاتے ہیں ڈالر اور بڑھ جاتا ہے۔ کہ اگر آپ یہ جیسے سورہ حج میں پڑھیں گے تو اللہ کا حکم اور واضح اور اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں کہ جب حاجی آئیں تم لوگ اپنے گھر کے دروازے کھول دو، جو جہاں اپنا سامان رکھے اور بیٹھ جائے۔ ان کے کرائے لینے اور یہ سب چیزیں لینے یہ نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حرمت والی مسجد کے بارے میں فرمایا رہنے والے اور باہر والوں کے لیے برابر کا حق ہے، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کعبے کی جگہ مقرر کر دی ہے طواف، رکوع اور سجود کے لیے، اس کو پاک صاف رکھنا، یعنی پاک صاف سے مراد یہ شرک سے کی بھی گندگی نہ کرنا، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کھلا رکھنا ہر ایک کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد حج کی منادی کہ لوگ تمہارے پاس پیادہ بھی آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، دبلے پتلے اونٹوں میں بھی آئیں گے، دور دراز کے راستوں سے بھی آئیں گے، اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ گویا حج کے زمانے میں تجارت بھی الاؤ تھی، پورے لوگ جاتے تھے وہاں پہ، حج بھی کرتے تھے، اپنا کاروان بھی لے کر جاتے تھے۔ ہاں مقررہ دن جو ہے 3 اور 5 دن اس میں اللہ کا نام لو، اور جو جانور تم ساتھ لائے ہو چوپایوں کو جو پالتو ہیں، تو جب تک انہیں تم ذبح نہ کر دو وہاں پہ جا کر، یعنی نہر نہ کر دو ان کو یا ان کو قربان نہ کر دو، تو تم اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہو، یعنی ان کا دودھ وغیرہ استعمال کر سکتے ہو، اور جب ذبح کر دو تو خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے گھر کا یعنی قدیم گھر کا طواف کریں۔ یعنی یہاں پہ 10 ذی الحجہ کو جمرات کے بارے میں بتایا کہ اس کے بعد کس طرح سے وہ پاک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ طواف ودا کرتے طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے احرام وغیرہ کھول دیتے ہیں۔ یہ پورا ایک طریقہ یہاں پہ حج کا بتایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرو تو تمہارے رب کی طرف سے یہ بہتر بات ہے، تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنے کا حکم ہے اور جھوٹی بات سے پرہیز کرنا ہے، اللہ کی توحید کو ماننا ہے، اور اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تو آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گویا آسمان سے گر پڑا، وہ گویا آسمان سے گر پڑا، یعنی کوئی بلندی پہ کوئی چیز موجود تھی اور وہ وہاں سے لڑک کے نیچے آ گئی، اور پھر اس کے بعد ہوائیں اسے دور دراز تک لے کے اڑے پھرتی ہیں، یعنی وہ بے وزن ہو جاتا ہے۔ اب اگر تم نے یہ سن لیا ہے تو اب اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو، اور جو عزت کرے گا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پرہیزگاری ڈال دے گا۔ اس میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے، یعنی جب تک کہ تم ان کو حلال نہ کر لو تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، سوار ہو سکتے ہو، ان کا اگر مادہ ہے تو دودھ لے سکتے ہو، ان کی اون اتار سکتے ہو۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے تاکہ وہ ان چوپایوں کے اوپر اللہ کا نام لے اور اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اسی کے تابع اور فرمان ہو کے کرو۔ اور جب یہ لوگ ایمان والے لوگ جو اللہ کے آگے سرنگوں ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل تھرا اٹھتے ہیں۔ اس آیت کے اوپر اپنی کنڈیشن دیکھتے ہیں ہم اور اس کو پڑھتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، جب ان پہ برائی پہنچتی ہے، مصیبت پریشانی تو صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ایمان والوں کی۔ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا نام آ جائے، اللہ کی بات آ جائے تو دل تھرا جائے، رک جائے کہ میرے رب کا کوئی کلام، کوئی بات، کوئی چیز ہے۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو۔ اس کے بعد ایک خاص قربانی کا ذکر ہے جو کہ اونٹ کی ہے، جس کو ہم نہر کرتے ہیں، کہ کھڑا کر کے اس کو قربان کرنا ہے۔ یہ خاص قربانی کا طریقہ ہے۔
اور ظاہر ہے سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ بالکل اس کی گردن کے نیچے والی جگہ کے اوپر سینے کی طرف ہوتا ہے، تو اس کو اگر ہم لٹا کے کاٹیں گے تو اس کے دل تک جو ہے وہ خون، مطلب دل سے خون نہیں نکلے گا اور وہ صاف نہیں ہوگا اس کا گوشت. تو اس لیے اسے کھڑا کر کے جو طریقہ ہے ایک پاؤں باندھنے کا اور یہ سب، اور پھر اس کے بعد نہر کیا جاتا ہے. اس کو نہر کرنا کہتے ہیں کہ جو کھڑے ہو کے اوپر اس کے اوپر چھری ماری جاتی ہے. پھر جب وہ گر جائے تو تم خود بھی کھاؤ، مسکین کو بھی کھلاؤ، سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ تمام چیزیں اس لیے دی ہیں کہ تم شکر گزار بنو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ یہ قربانی پہنچتی ہے، نہ اس کا خون، نہ اس کا گوشت. اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. آ جائیے ذرا اپنے بقرعید کے منظر پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس ہو رہی ہوتی ہے. اس کے پاس اتنے بڑے جانور ہیں، ہمارے پاس اتنے جانور ہیں، یہ جانور کتنے کا ہے. نمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں، باقاعدہ اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں نمائشوں کے لیے. لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس قربانی کے جانور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نہ کھال پہنچے گی، نہ گوشت پہنچے گا، نہ خون. تم نے جس تقوی کے ساتھ یہ کام کیا اللہ تعالیٰ کو وہ پہنچے گا. اور یہاں حج کی بات ہے کہ حج میں بھی دکھاوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس حج میں بھی پرہیزگاری ہے. اللہ نے جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے، تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دو. یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. اب یہاں پر یہ پہلا حکم آ رہا ہے آیت نمبر 39 میں، جس میں ان کو ہاتھ کھولنے کی اجازت دی ہے. اس سے پہلے کفو ایدیکم تھا، اس سے پہلے کفار تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کریں تم نے پلٹ کے ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ بھی تبلیغ کا پہلا حصہ ہوتا ہے. جب آپ کو ہم کو دین کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو پہلا حکم یہ ہے کہ ہم نے بات نرمی سے پہنچانی ہے، سختی نہیں کرنی. ایک خاص مدت تک ان کے ظلم بھی سہنے ہیں، ان کی باتیں بھی سہنی ہیں. بہت ساری باتیں آپ کو سننے ملیں گی زبانی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کو ملا. تو یہ تمام باتیں ہمیں مشرکین سے یا ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سننے کو ملیں گی جو کم ایمان والے ہیں. لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے پلٹ کے ان کو ایسی باتیں نہیں کہنی، ان سے زبانی جھگڑا بھی نہیں کرنا. تو اسی طرح سے مکے میں بھی ان سے کہا گیا. تو اس سے ہوتا یہ ہے جیسے اے اور بی کے درمیان کچھ رفت چل رہی ہے، اے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور بی اس کا مذاق اڑا رہا ہے. تو جو یہ سی ڈی ای ایف آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے ریئیکشنز. اگر آپ بھی ان سے جھگڑا کر رہے ہیں نا تو آپ یقین کریں ان کے دل سے آپ کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے، آپ کی محبت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر پیٹھ پیچھے بھی وہ آپ سے پوچھے سی ڈی ای ایف کہ بھئی وہ ایسے کہہ رہا تھا اور آپ کے منہ سے یہ نکلے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، تو پروو ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کا کلام پہنچا رہے ہیں. اور اگر آپ اس کے پیچھے اس کے عیب جوئی کرنے لگیں کہ وہ تو ایسا، وہ ایسا، بڑا مجھے کہہ رہا ہے خود تو نماز نہیں پڑھتے، خود یہ نہیں کرتے، تو وہ جو سی ڈی ای ایف ہے نا، اسے پتہ چل جاتا ہے آپ کے لیول میں اس کے لیول میں کوئی فرق نہیں ہے. ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے دیندار لوگوں سے، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں دیندار لوگوں سے کہ وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں گے، اپنی نیتوں کی بھی، اپنے ارادوں کی بھی، اور ان کی شخصیت مختلف ہونی چاہیے دوسرے لوگوں سے. تو یہاں پہ یہی بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں، جب تمہارے پاس اب یہ طاقت اور یہ چیز ہے کہ اب تمہیں اسلام کا غلبہ لے کر آنا ہے، تو اب تمہیں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اب ان لوگوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ ہاتھ کھول دو. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ناحق اپنے گھروں سے تمہیں نکالا ہے صرف اس قول پہ کہ تمہارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے، گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور مسجدیں ڈھا دی جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے لوگوں کو ایک دوسرے کے آگے سے ہٹاتا رہتا ہے کہ یہ لوگ غصے میں آ کے لڑائی کر کے ایک دوسرے کے عبادت خانوں کے اوپر اور ان سب کے اوپر حملے نہ کر دیں. ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 41 میں کہ یہ اتنے اچھے اور نیک لوگ ہیں کہ اگر انہیں زمین میں اقتدار مل جائے تو پوری پابندی سے نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں. اس آیت سے گزرتے ہوئے نا مجھے اکثر یہ بات کا خیال آتا ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں جب اقتدار میں آنے کے وعدے کرتی ہیں تو کیا وعدے دیتی ہیں؟ اقتدار میں آنے کے ان کے کیا وعدے ہوتے ہیں؟ سڑکیں بنا دیں گے، بجلی کا بل سستا کر دیں گے، اور ہم اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. ہمیں کوئی یہ وعدہ نہیں دیتا کہ ہم تمہیں اللہ کے راستے پہ چلا دیں گے، نماز کی پابندی کروائیں گے، اچھے کاموں کے لیے ہم تمہارے لیے آسانی کر دیں گے، آج کے بعد تمہارے لیے یہ مسئلے نہیں ہوں گے. یہ
کوئی اخلاقی اقدار کی بات نہیں کرتا، کوئی اسلامی ویلیوز کی بات نہیں کرتا، ہر کوئی پانی، بجلی، گیس، سڑکیں، نوکریاں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب اقتدار میں اچھے لوگ آتے ہیں نا تو وہ یہ وعدے کرتے ہیں تم سے، تمہاری آخرت کے وعدے کرتے ہیں۔ اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب نہیں، اس سے پہلے کی ساری جتنی قومیں تھیں انہوں نے، حضرت نوح کی قوم نے نوح کو جھٹلایا، قوم سمود، عاد، پھر اس کے بعد قوم ابراہیم، قوم لوط، مدین والے، یہ تمام وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو جھٹلایا، اپنے قوم کے رسول انبیاء کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو تہوبالا کر دیا۔ آج ہم ان کی چھتیں اوندھی الٹی دیکھتے ہیں اور ان کی آباد جو بھی بستیاں تھیں اسے کنویں میں پڑا دیکھتے ہیں، اور ان کے بلند و بالا محل ویران دیکھتے ہیں۔ کہ زمین میں سیر و سیاحت کرو، جاؤ چلو پھرو زمین میں اور انجام دیکھو لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل بھی اندھے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی آنکھیں ہوں، بڑی خوبصورت آنکھیں ہوں، لیکن اگر دل اللہ کی آیات پہ اندھے ہو جائیں اور اللہ کی نشانیوں کو نہ دیکھیں تو یہی ساری چیزیں ان کے لیے باعث عبرت نہیں، باعث سیر و سپاٹا ہوتی ہیں۔ ہم ایسی جگہوں پہ جانا، وہاں پہ پکچرز لینا اور وہاں پر بیٹھنا اور وہاں کے بارے میں کنٹینٹ لکھنا پسند کرتے ہیں جو تباہ شدہ اقوام ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ وہ سر پہ کپڑا ڈال کے جلدی سے گزر جایا کرتے تھے وہاں سے، ایسی جگہوں سے جہاں عذاب آیا تھا۔ آج ہم وہاں پہ بیٹھ کے اس کے مطلب ایک وہ ہمارے پکنک پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جہاں ہم بیٹھ کے یہ سارے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ جس عذاب کی آپ سے جلدی کریں، طلب کریں، ہرگز اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں بس یہ ہے کہ تم جس چیز کی طلب کر رہے ہو تمہارے حساب سے لیٹ ہو چکا ہے، اللہ کے حساب سے وہ بالکل قریب آنے لگا ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ ٹائمنگ کا فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، آیت نمبر 49 میں فرمایا کہ جب ظلم کرنے والی بستیاں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور اس کے بعد انہیں اچانک پکڑتا ہے اور پھر واپس وہ اللہ کے پاس لوٹ کے آتے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں 50 اور 51 میں فرمایا جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے عزت والی روزی، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ان کے لیے ذلت والی روزی یعنی دوزخی ہے وہ، کہ جہاں پہ بتایا کہ ان کو کھانے پینے میں جو چیزیں ملیں گی، پیپ، خون، عذاب، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمایا ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا ہے اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا تو شیطان نے اس کے آرزو میں کچھ ملا دیا، پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور اپنی بات کو پکا کر دیتا ہے۔ اب یہ جو بھی انسان نبی جب دین کا کام کرتا ہے نا تو شیطان کی طرف سے اکساہٹیں بھی آتی ہیں، شکوک بھی آتے ہیں، سستی بھی آتی ہے، بہت سستی آتی ہے کہ آج پھر جانا ہے کلاس میں، بہت شکوک آتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اتنا بھی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور پھر اس کے علاوہ شیطان کی کچھ اور اکساہٹیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں کو جما دے گا اگر تم اللہ کے کام میں لگے رہو گے۔ شیطان ملاوٹ کو یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور اس وجہ سے ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی اس لیے کہ وہ لوگ جو علم والے اور جو حق والے ہیں ان کے دل مزید جھک جائے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور کافر اللہ کی وحی میں شک کرتے رہیں گے اور مومن اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر یقین کرتے رہیں گے۔ اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا وہی فیصلے فرمائے گا، ایمان اور نیک عمل والے نعمتوں سے بھری جنت میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔ اچھا، کچھ عذاب کا تو اللہ تعالیٰ ایسا ذکر فرماتا ہے جو جسمانی عذاب ہے، اور کچھ ذکر ایسا فرماتا ہے جو ذلت کے عذاب ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن صرف ہمارے جسم نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہماری ذہنی کیفیات، ہماری روحانی کیفیات اور ہماری جسمانی کیفیات، انہیں تینوں چیزوں کا مرکب ہے نا انسان۔ تو گویا جیسے آج یہاں پہ مجھے کوئی بات کہتا ہے جو مجھے ذلت والی بات لگتی ہے، تضحیک والی بات لگتی ہے، ایسے ہی مجھے وہ فیلنگ اس روز بھی آئیں گی۔ اس روز بھی ایسا ہوگا کہ اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کرے گا اور سب کے سامنے کرے گا تو جو تضحیک اور جو گراوٹ محسوس اس دنیا میں ہوتی ہے وہی وہاں پہ بھی ہوگی۔ جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا اور پھر شہید ہو گئے یا خود ہی یعنی موت مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق دے گا اور سب سے بہتر جگہ۔ گویا اگر ہم اپنا ارادہ رکھیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ چاہے ہم اللہ کے راستے میں مارے جائیں یا اپنی بستر کی موت آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں لگے ہونے کی وجہ سے یا اس کے ویژن میں ایک ویژن سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اور ایسی جگہ پہنچائے گا جہاں پہ ہم اس سے راضی ہوں گے اور وہ ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے۔ بات یہ ہے، اور جس نے بدلہ اس کے برابر لیا جو اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود مدد فرمائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور بارے میں بات بتائی گئی ہے کہ جو کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، آپ کو پورا اختیار دیا گیا ہے کہ آپ بھی اس سے بدلہ لے لیجئے، مگر اتنا ہی۔ اگر اس نے ایک تھپڑ مارے تو ایک ہی تھپڑ کافی ہے، اگر اس نے ایک بات کہی ہے تو ایک ہی بات کافی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، اگر وہ شخص ہم سے رتبے میں، طاقت میں یا کسی عہدے میں زیادہ ہے تو ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا موقع آ جاتا ہے تو اس نے تو اگر ایک کہی ہو تو ہم نے 100 سنانی ہوتی ہیں، کیونکہ اب تو مجھے موقع مل گیا، اس وقت تو میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب بڑھا چڑھا کر بات کو دگنا چگنا کر کے اس کو بتانا۔ اب میری تو صرف بساط زبانی حد تک ہے نا، تو میں اتنا ہی کروں گی، لیکن اگر میری بساط ہاتھوں کی حد تک ہے، مارنے کی حد تک ہے، تو اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہوگا، اس وقت میں چپ ہو گئی، اس وقت میں نہیں کہہ سکی، اب میرا موقع آیا ہے کہ میں اس بات پہ قادر ہوں کہ میں بدلہ لوں، تو میں اسے ایک تھپڑ نہیں ماروں گی، پیٹ کے رکھ دوں گی اور اس سے آگے بڑھیے۔ اب جنگ کی بات آ رہی ہے، انہوں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا، لیکن اب جب تمہیں موقع مل گیا، اب اللہ نے تمہیں طاقت دے دی، تمہارا وقت آ گیا کہ اب تمہیں کہہ دیا کہ ہاتھ کھول لو اپنے اور جاؤ پلٹ کے کرو، تو انسان غصے میں یہ کام کر سکتا ہے کہ انہوں نے تو مجھے گھر سے نکالا تھا نا، اب میں بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس کو مارنا یا پھر اس کو قتل کرنا، اس کے جسم کے ٹکڑے کرنا، اس کی آنکھیں یہ نکالنا، یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں اپنی ہسٹری میں۔ زبان گدی سے کھینچ لینا، یہ سارے واقعات ہماری ہسٹری میں ہیں، تو ہم ان کو دیکھ کر تو ظالم کہیں گے، اپنے آپ کو کیا کہیں گے کہ جو ہماری ایک کہہ لیجئے کہ باؤنڈری ہے، اس کے اندر بھی تو ہم نے وہی زیادتی کی، ہمارا بس زبان تک تھا، ہم نے زبان تک چلایا، جس کا ہاتھ کا تھا اس نے ہاتھ چلایا، جس نے تلوار کا تھا اس نے تلوار چلائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برابری کا بدلہ لینے میں کچھ نہیں، لیکن اگر زیادتی کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد فرمائے گا جو مظلوم ہے۔ اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کافر ہو یا مسلمان، یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ دن کو رات میں داخل کرے اور رات کو دن میں۔ اس سے مراد ایک محاورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ ہم کہتے ہیں نا کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو موقع دیتا ہے اور کبھی کسی کو موقع دیتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ جب تمہارے ہاتھوں میں طاقت آتی ہے تو تم کیا عمل کرتے ہو۔ اللہ ہی کا حق ہے، اس کے سوا جسے یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی اور کبریائی والا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہارے لیے زمین مسخر کی ہے، پانی برساتا ہے آسمان سے، زمین سرسبز ہوتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ ہی نے تمام کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہیں کشتیاں، اور اسی کے فرمان سے پانی میں جو کشتیاں چلتی ہیں، آسمان کو تھامے ہوئے زمین پر بھی اسی کی اجازت ہے۔ کوئی چیز زمین میں اگتی نہیں، کوئی چیز اندر جاتی نہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں پہ اور تمام مخلوقات پہ نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ اسی نے تمہیں زندگی دی ہے، وہی تمہیں مارے گا، وہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ ہر ایک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے، انسان کے لیے الگ، ہواؤں کے لیے الگ، زمین کے لیے الگ، شجر اور حجر کے لیے الگ۔ تو بس آپ کو اس بارے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ کون کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ہی ہدایت پر ہے نبی۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگے تو کہہ دیجئے کہ تمہارے اعمال سے اللہ واقف ہے اور میرے اعمال سے اللہ واقف ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم ہے، اور یہ سب ایک لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، اور اللہ کے لیے کام بالکل آسان ہے۔ اللہ نے وہ کتاب پوری لکھی ہے، تقدیر کی پوری کتاب لکھی ہے، جس کے زمانے میں کیا ہونے والا ہے سب لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آگے فرمایا اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کی کوئی خدائی دلیل نہیں ہے، نہ وہ خود ان کو اس کا علم ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات، اللہ کے احکام بتائے جاتے ہیں تو ان کے چہروں سے ناخوشی ظاہر ہوتی ہے۔ جب وہ کلام ہم پڑھتے ہیں قرآن کا تو رنگ آ کے چہرے پر سے گزرتے ہیں، اور چہرے پہ ناخوشی کے آثار صاف پہچان لیے جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اے نبی آپ کے اوپر حملہ کر بیٹھیں گے۔ آپ کہہ دیجئے نبی کہ میں تمہیں اس سے بھی بدتر حالات کی خبر دوں، یہ وہ آگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، بہت بری جگہ ہے جانے کی۔ اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ انتہائی ادب کا ہے، انتہائی احترام کا اور عمل کا ہے۔
اس کے بعد یہاں پہ فرمایا، سورہ حج کی آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے ہمارے بارے میں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور اللہ کے بارے میں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ایک مثال ہے، کان لگا کے سنو، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی تو پھر بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ پیچھے مچھر کی مثال دے چکا ہے، یہ لوگ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی چیز بنا کے نہیں لے کر آ سکتے، سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں۔ بلکہ چھوڑو مکھی تو یہ کیا پیدا کریں گے، اگر مکھی تمہارے کھانے میں سے کوئی ذرہ اٹھا کے لے جائے تو آپ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے، اسے چھین بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی ہم سے ہمارا نفع اٹھا کے لے جائے تو آپ اس کے پیچھے سالوں لگے رہیے، وہ نہیں دے سکتا۔ اللہ سے مانگیے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نقصان پورا کرنے والا ہے، لیکن ہم لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جبکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان کے ہاتھ میں ہمارا نفع اور نقصان ہو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عربی کے الفاظ استعمال کیے وہ ہے ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگنے والا بھی کمزور، دینے والا بھی کمزور۔ ہم مانگ جس سے رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے، وہ نہیں دے سکتا، اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، یعنی اتنا کمزور ہے کہ اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے مانگے۔ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر نہیں جانی۔ اللہ ہی بڑے زور اور طاقت والا ہے۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ چھانٹ لیتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، نبیوں کو، رسولوں کو، انبیاؤں کو، پھر اسی طرح سے اولیاؤں کو، اسی طرح قرآن کو پہنچانے والوں کو، قرآن سکھانے والوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھانٹ لیتا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جانے والے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجود کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، حق کا جہاد ہی۔ اب یہ ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جہاد کیا چیز ہوتی ہے، جد و جہد کیا چیز ہوتی ہے، جہاد کے کتنے لیولز ہوتے ہیں، 40 لیول بتائے گئے ہیں۔ اپنے نفس سے جہاد سے لے کے مال سے جہاد، آپ کی جان کا جہاد، آپ کی خواہشوں کا جہاد، ہر چیز کا جہاد موجود ہے، اور ہر ایک کے لیول ہے، ان کو جاننا اور پہچاننا بہت ضروری ہے۔ فرمایا دین کے معاملے میں تمہاری کوئی تنگی نہیں ہے، دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو۔ اللہ نے اسی لیے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، فرمانبردار، اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو، یعنی ان کی کتابوں میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے، اس کتاب میں بھی، تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وہی تمہارا ولی اور مددگار ہے۔ کیا ہی اچھا مالک اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمدللہ سورہ حج مکمل ہوئی۔ سورہ حج کے بعد سورہ مومنون۔ سورہ مومنون جیسے کہ اس سورہ کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ مومنین کی خصوصیات کے اوپر ہے، اور یہ سکسیس فارمولا ہے، کیونکہ اس کا جو پہلی ہی آیت ہے اس کے اندر لفظ سکسیس استعمال ہوا ہے، فلاح استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون بھی مکی ہے، کیونکہ ہمیں اس کے اندر زیادہ تر ایمان کی آیتیں ملتی ہیں، اور یہاں پہ سکسیس فارمولا جو پورا بتایا گیا ہے اس کے لیے پہلی بات فرمائی گئی قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے۔ اگر گرامر سے واقفیت ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ افلح ماضی کا صیغہ ہے، افلح یفلح، فلاح پا گیا یا فلاح پائے گا، تو یہاں پہ فلاح پا گیا۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں قرآن کریم میں جیسے قیامت کا ذکر ہے اور اسی طرح کی آیات، اس کے لیے صیغہ ماضی کا استعمال کیا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاح پا جائے گا تو آپ کو ایک شک ہوتا ہے پتہ نہیں پائے گا یا نہیں پائے گا، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ پا گیا تو کنفرم ہو چکی ہے بات۔ آپ کسی سے کوئی بات کرنے جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں ہو جائے گا آپ کا یہ کام، میں کوشش کرتا ہوں ہو جائے گا، تو آپ کو شک ہوگا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر وہ آپ سے کہ ہو گیا، جاؤ دیکھو پلٹ کے دیکھو ہو گیا، تو آپ کہیں گے ہو گیا، کنفرم ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنفرمیشن کے لیے کہا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن۔ اب یہ مومن کون ہے؟
نمبر 1 اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اب اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں ہماری نمازیں ہوتی ضرور ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، مگر خشوع نہیں ہوتا، اللہ سے رابطہ نہیں ہو پاتا. ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہمارا نفس، ہر چیز دنیا میں اٹکی ہوتی ہے اور ہم اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں. خشوع میں سب سے پہلی چیز آتی ہے آپ کا قلب، آپ کے اعضاء اور آپ کی روح، تینوں ایک ہی فارمیشن میں آ جائیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا جسم پڑھ رہا ہے، آپ کا ذہن بھی پڑھ رہا ہو، آپ کی روح بھی پڑھ رہی ہو، آپ کی ہر چیز یعنی آپ کی فل کنسنٹریشن اس نماز کے اوپر ہو، تو یہ خشوع ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی ہو کہ آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں، اچھا یہ سب نا ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے. کر کے دیکھیے گا تجربہ، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ایسے تجربے ہوئے ہی ہوں گے. اگر آپ کسی دنیاوی کام میں بزی ہیں، مثال کے طور پہ آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اور شاپنگ کے بیچ میں آپ نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کا پورا ڈیوریشن ا پارٹ آف شاپنگ ہی ہوتا ہے. پچھلی دکان میں یہ دیکھ کر آئی ہوں، آگے میں یہ، اچھا میں یوں کر لوں گی، پھر یوں، وہ اسی کا پارٹ آف شاپنگ ہوتا ہے. اگر آپ کوئی گفتگو کر رہے تھے، کسی سے بحث کر رہے تھے اور پھر بیچ میں نماز کا وقت آ گیا، تو وہ بھی پارٹ آف دیٹ بحث ہوگا. اگر آپ کوئی ڈرامہ، کوئی گانے، کوئی فلم، تو پھر اس کے بیچ کا حصہ بھی اسی کا ہوگا. وہی ریل آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. اسی لیے جو یہ نماز کا خشوع اور خضوع ہے نا، اس کے لیے لغویات سے بچنا ضروری ہے. آگے پیچھے دائیں بائیں کے لاحقے ہٹانے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ وضو ہے. وضو کرتے وقت اگر آپ 2 منٹ کا دھیان دے دیں، اگر ہم 2 منٹ کا صرف دھیان دے دیں اور پانی ڈالتے ہوئے، ہاتھ دھوتے ہوئے اور چہرہ دھوتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ پچھلے خیالات دھو دیے، واش کر دیے، تو فریش ہو کے جب آپ باہر آتے ہیں وضو کرنے کے بعد، تو آپ اس قابل ہوتے ہیں، آپ کا ذہن اس قابل ہوتا ہے کہ اب نماز میں توجہ دے سکے. لیکن ہم وضو بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وضو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں کہ اگر اس کو دیکھ لیا جائے نا تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. بہرحال اس کی ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے. لغو کام سے بچے، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہوں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری نماز کو بھی مؤثر بناتی ہیں اور ہمارے ایمان کو بھی، سوائے اپنی بیویوں کے اور وہ کہ جو لونڈیاں ہیں اور اس کے مالک تم ہوئے. اس کے علاوہ اگر تم چاہو تو پھر حد سے گزرنے والے ہو. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال کر دیں اور تمہاری لونڈیاں تمہارے لیے حلال کر دیں، اس کے بعد جب تم آگے جاتے ہو اس معاملے میں، تو یہ زیادتی ہے. پھر اس کے بعد یہ مومنین کون ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. قرآن کریم میں سے اکثر و بیشتر ہم نے اپنے آپ کو متقی اور پرہیز بنانے کے لیے نا چند ہی ٹپس اٹھائی ہوئی ہیں. ہمارے ماتھے پہ نشان ہو نماز کا، ہم مہینے کے وہ 3 روزے بھی رکھتے ہوں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہوں، اور ہم اوابین وغیرہ بھی پڑھتے ہوں، پردہ بھی کرتے ہوں، داڑھی بھی رکھتے ہوں. بس ایسی 10-12 پوائنٹس ہیں. لیکن قرآن کریم میں جو ہمیں واضح احکامات ملتے ہیں وہ اپنے کریکٹر کے اوپر بھی ملتے ہیں، کردار سازی پہ بھی ملتے ہیں. کوئی نماز پڑھنے والا ہے لیکن امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے تو اس کی نمازیں برباد ہو جائے گی. زبان کی حفاظت نہیں کرتا، معاملے داری میں خراب ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کی نماز اسے نہیں سکھاتی. ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ میں تمہیں یاد رہوں، اقیم الصلاۃ لذکری. اور آگے بھی آپ سورہ عنکبوت میں اس کو پڑھیں گے کہ نماز کا کام کیا ہے، پڑھنا، نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو فرمایا اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرو. جب ایک بار تم نے خشوع خضوع کے ساتھ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھیان کر لیا تو اس اللہ کی یاد کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہوئے یہ معاملات کرو. اور پھر آگے میں فرمایا بالکل آخر میں اسے لاک کیا، یعنی اسٹارٹ بھی نماز سے اور آخر میں بھی اپنے نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. پہلے نماز کو وہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنی کردار سازی سے اور دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی اس پڑھی گئی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. فجر میں آپ نے نماز پڑھی ہے تو ظہر تک اپنی اس نماز کی حفاظت کرنی ہے. ظہر میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو آپ نے عصر تک کرنی ہے، عصر میں پڑھی ہے تو مغرب تک، مغرب میں پڑھی ہے تو عشاء تک، عشاء کے بعد اللہ کے ذمے جب آپ سو جاتے ہیں.
جو عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں فجر تک رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، اپنی کردار سازی کرنا، یہی نمازوں کی حفاظت ہے۔ یہ فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 12 سے 27 تک انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، مٹی سے پیدا کیا ہے، نطفہ بنایا، ایک محفوظ جگہ، ماں کے رحم سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ نہیں، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، پھر گوشت، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور فرمایا پھر اس کے بعد تم مر جانے والے ہو اور قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس نے آسمانوں کی پیدائش بھی کی ہے، آسمانوں کو تمہارے اوپر اٹھایا، یہ 7 آسمان ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں، گویا آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، اور تمہارا کیا اللہ کے ان آسمانوں کے ساتھ ریلیشن ہے، یہ کیسے تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور تم کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک صحیح اندازے سے بارش کا پانی برساتا ہے، پھر اسے زمین میں ٹھہراتا ہے اور جب چاہے اسے لے بھی جاتا ہے، یعنی زمین کو سکھا بھی دیتا ہے۔ اسی پانی سے تمہارے لیے کھجور اور اس کے باغات ہیں، میوے ہیں، ان میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل نکالتا ہے اور سالن کے لیے مطلب کھانے کے سالن کے لیے ہے۔ اس سے مراد زیتون کا درخت ہے جو خاص یہاں پہ مراد ہے، اور اس کا جو تیل ہے وہ کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا زیتون جو ہے وہ ایز اے پھل بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر فرمایا چوپایوں میں تمہاری لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نشانیاں ہیں، ان کے پیٹوں میں سے ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں اور بہت سا نفع تمہارے لیے اس میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد کشتیوں کے بارے میں فرمایا، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اب دیکھیے اس میں سے بہت ساری چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ کشتیوں کے بارے میں بات آ رہی ہے، اب کشتی تو اللہ نے نہیں بنائی، یہ تو انسان نے بنائی ہے، لیکن ذکر قرآن میں ہے کیونکہ حضرت نوح نے بنائی تھی اور وہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اور اس علم کے تحت انہوں نے اس شیپ میں چیز بنائی کہ جو پانی کا سینہ چیر کے چل سکے، کس طرح ایئر اسپیس رہے گی اس کے اندر، کس طرح سے وہ پانی کا سینہ چیرے گی، اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان نے پھر آگے کے اپنے ٹرانسپورٹ بھی بنائے۔ فرمایا کہ ان پر کشتیوں میں تم سوار ہوتے ہو، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ ان کے سرداروں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو، کیا فضیلت ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ڈھیل دے دو، مہلت دے دو، کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے اس شخص کو جنون ہے، تو اس کے بعد اب ان کے لیے ڈھیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں، یعنی اللہ ماسٹر ہے، اللہ استاد ہے، کیونکہ لفظ الفاظ یہی آ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی تو ہماری آنکھوں کے سامنے بھی آیونینا، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں اس کام کو کرو، کشتی کو بناؤ۔ تو گویا کشتی کو بنانا اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، اب یہ بھی ایک سائنس ہے، مطلب کس طرح سے پانی کے اندر آگ لگی ہے، پانی کے اندر کا ابلا ہے اوپر نیچے سے، عمومی طور پہ یہ کب ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے کہ آسمان سے بھی پانی آ رہا ہے اور زمین سے بھی پانی اگل رہی ہے، یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دور دور تک پانی تو تھا نہیں، جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ یہی مذاق اڑائے تھے نا، چلاؤ گے کہاں؟ پہلے تو پوچھا یہ ہے کیا، انہوں نے کہا پانی میں چلے گئے، انہوں نے کہا پانی ہے کہاں؟ دور دور تک کہیں پانی نہیں ہے، اس شخص کا تو دماغ خراب ہے۔ لیکن جب وہ تیار ہو گئی تو اللہ نے زمین کو پانی بنا دیا، زمین میں سے پانی اتنا نکلا اور آسمان سے اتنا اترا جو نہ بارش تھی اور نہ وہاں نیچے سمندر تھا، لیکن وہ پوری جگہ پورا دریا سمندر بن گیا، اور اس کے اوپر سے یہ لوگ لے کر گزرے، اور اس کے اندر اسی طرح چند نفوس سوار ہو گئے جو کہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے۔ فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ اس کشتی کے اوپر اور یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نجات دے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے گا، اور بس اب تم جہاں بھی اترو تو سچائی کے ساتھ اترنا، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایک اور امت بنایا، یعنی یہ تمام لوگ پیچھے کے مٹ گئے جو طوفان نوح کے نظر ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نئی امت کو پیدا کیا، پھر ان میں خود انہی میں رسول بھیجا کہ وہ یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے اس رب کے علاوہ تمہارا اور کوئی رب نہیں، اور سردار علیہ قوم نے وہی جواب دیا، وہی کفر، وہی آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے رہے، اور یہی کہا کہ تمہارے ہی جیسا انسان ہے، تمہارے جیسے ہی کھاتا پیتا ہے، پانی پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو۔ تو اگر تم نے ایک انسان کی تابعداری کر لی تو تم نے تو بڑا نقصان والی بات کی، بڑی خسارے والی بات کی۔
اور اس کے علاوہ یہ تم سے ایک وعدہ بھی کرتا ہے، کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے اس الفاظ کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ کہتے تھے منہ پہ ہاتھ رکھ رکھ کے ہیہات لما توعدون، یہ تو بڑی دور کی باتیں کر رہا ہے، کس باتوں کا وعدہ دے رہا ہے، اور دنیا تو بس یہی ہے، یہاں ہم جیتے ہیں یہاں ہم مرتے ہیں، اور یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے اوپر بہتان باندھ دیا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لانے والے نہیں۔ پھر نبی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مدد فرما ان جھٹلانے والی قوم پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی اپنے کیے پہ پچھتائیں گے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ بھیجی اور انہیں پکڑ لیا اور انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا۔ کوڑا کرکٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گھر کا گاربیج جو ہوتا ہے، آپ کے گھر کا جو گند بنا ہوتی ہے، جس میں سے آپ کو بو آ رہی ہوتی ہے، جو آپ کے لیے بیکار چیز ہوتی ہے، جو گھر میں رکھنے میں کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، اسے نکالو، یہ کیوں یہاں پہ پڑا ہوا ہے، اسے نکالو۔ تو وہ کوڑا کرکٹ کر ڈالا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالم دور ہوں، یعنی ظالموں کو بڑی دور کی جگہ جا کے پھینکا۔ اس کے بعد ہم نے اور بہت ساری امتیں پیدا کی، تو نہ کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھتی ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹتی ہے۔ آگے فرمایا ہم نے لگاتار رسول بھیجے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسولوں کو مستقل بھیجتا رہا۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، لیکن اس سے پہلے ایک کے بعد دوسرا یعنی درپے رسول آتے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا فرعون کے لشکروں کی طرف، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی، اس کے بعد ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا۔ آگے فرمایا اے پیغمبر حلال چیزوں میں سے کھاؤ، آیت نمبر 51، اور جو کچھ تم کر رہے ہو ہم اس سے بخوبی واقف ہیں۔ فرمایا تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی جتنے انبیاء بھیجے ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سب ایک ہی دین کے پیروکار ہیں، بس آپ انہیں غفلت میں کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 57 میں یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، خوشی میں، غمی میں، تنہائی میں، محفل میں ان کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل کپ کپاتے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹنے کے لیے لوٹنے والے ہیں۔ یعنی جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ سوچ کے خرچ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے کی چیز ہے، اور دیتے ہوئے بھی ان کے دل میں تکبر نہیں آتا بلکہ دل کپ کپاتے ہیں۔ یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں کریں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ کے جانے والے۔ کچھ لوگوں کو آپ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جو ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں، میں تو واقعی ان لوگوں کو دیکھ کر سوچتی ہوں کہ ان کے آگے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق بولتی ہے۔ فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ نہ سمجھے یہ اللہ کی طرف سے بوجھ ہوتے ہیں ان کے اوپر، اللہ کسی بھی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں تھا، باقی جو لوگ تھے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہے، اور ہم ان کے لیے بہت جلد بہت سے اعمال جنہیں وہ کرنے والے ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ یعنی یہ تعذیب ہو رہی ہے، جب ہم آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑتے ہیں تو یہ بلبلانے لگتے ہیں۔ جب وہ اپنی زندگی میں سے وقت نکالتے ہیں اپنے آپ کو زندگی کی عیاشیوں میں ڈالنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو انہیں عیاشیوں میں پکڑ لیتا ہے۔ پھر فرماتا ہے آج مت بلبلاؤ، آج مت تڑپو، یہ تو وہی چیز ہے کہ آج تمہیں یہ بات پتہ چلے جو تم نے مانگا تھا عذاب، آج اس عذاب کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں ہے۔ تم لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ جاتے تھے، اور اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی افسانے تم تراشتے رہتے تھے اپنے نبیوں کے لیے، اور اس بات پہ غور و فکر نہیں کیا کہ جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے ہمارے باپ دادا کے پاس نہیں بھی آیا تھا، تو اب تمہارے پاس آیا تم اس کو لے لو، کیونکہ ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ باتیں ہم سے باپ داداؤں سے نہیں پہنچیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 69 میں یہ لوگ اسے کہتے ہیں جنون ہے، حالانکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آئے۔ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کے اوپر کہ یہ چاہتے ہیں وہی کرنے لگے تو آسمان اور زمین تو اپنی جگہ نہیں رہے گا۔ اللہ نے آسمان، زمین اور کائنات حق کے ساتھ بنائی ہے، ہماری خواہشوں کے ساتھ نہیں بنائی۔ جو ہماری خواہشیں ہیں، شیطانی خواہشیں،
اگر ہماری ان خواہشوں کو پورا کرنے میں اللہ لگ جائے تو زمین اور آسمان اور کائنات تباہ ہو جائے۔ آیت نمبر 72 میں فرمایا، اے نبی آپ ان سے کچھ اجرت تو نہیں چاہتے؟ اور مزے کی بات یہ، جو لوگ اجرت چاہتے ہیں، دنیا دار لوگ جو اجرت چاہتے ہیں، ہم تو انہیں اجرت دے دے کے دنیا حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ بلا اجرت ہماری آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ذلت اور خواری دیتے ہیں۔ یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں نبی، بے شک جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائے، ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں اور جمے اور بہکے۔ اسی اللہ تعالیٰ ہر سرکشی کے بعد ہمیں تھوڑا سا ہلاتا ہے، شاید یہ واپس لوٹ آئے۔ اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی۔ گویا کہ جس وقت انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہلانے کے لیے کوئی بھی عذاب، کوئی مصیبت دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے کہ واپس لوٹ آؤ، اور اگر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بدبخت کہ وہ اس پہ بھی واپس نہیں لوٹتے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے پاس سخت عذاب کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر اس وقت وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ آنکھیں، کان، دل اور اعضاء دیے نا، اس سے ہم بڑے فائدے حاصل کر رہے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی بنسبت جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، جو بے آنکھوں والے ہیں، جو بے کان والے ہیں، جو بے دل والے ہیں۔ دل تو ہر ایک کے سینے میں ہوتا ہے، مگر تم کو ہدایت ملی ہے، ان کے دل سیاہ ہیں۔ اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سجدوں کی توفیق اور عبادت کی توفیق دی ہے۔ اسی کی طرف ہم جمع کیے جائیں گے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی رات اور دن کو بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر یہ لوگ وہی باتیں کہتے ہیں جس سے پہلے کے لوگوں نے کہی کہ ہم مر کے جب مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور ہم سے اور ہمارے ماں باپ سے پہلے سے ہی یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ ہم نے اپنے ماں باپ سے بھی یہی سنا، تم بھی یہی سنا رہے ہو کہ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، وہ دن کب آئے گا؟ پوچھو تو صحیح، اے نبی ان سے پوچھئے۔ اب 84 سے 89 تک ان سے سوالات ہی سوالات ہیں، کوشچن ہمیشہ انسان کا ذہن کھولتے ہیں، سوالات ہی سوالات ہیں، ان سے پوچھئے اے نبی زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ بتلاؤ اگر تم جانتے ہو۔ یہ کہیں گے اللہ کی۔ کہہ دیجئے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ان آیتوں کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت رکھ دوں۔ ہم نے بالکل شروع کی کلاس میں سمجھا تھا، توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، جس کو آپ نیچر بھی کہتے ہیں آج کی زبان میں، کہ یہ نیچر ہے، یہ قوانین قدرت ہے اور یہ ایسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہے توحید الوہیت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الہ مانو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم تمہاری زندگی کے جس کارنر کے لیے دیا ہے اسے پورا کرو۔ ایسے سونا ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے کاروبار کرنا ہے، ایسے شادیاں کرنی ہیں، ایسے سیاست کرنی ہے، ایسے ریاست کرنی ہے، یہ بات پہ اختلاف تھا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا توحید ربوبیت کے اوپر تو انہوں نے کہا اللہ، آپ کسی سے بھی پوچھیے، آج کسی مذہب والے سے جا کے پوچھیے یہ آسمان کس نے بنایا ہے، وہ کہے گا وہ یہ طاقت ہے، وہی نیچر ہے، وہی گاڈ ہے، وہی ایشور ہے۔ یہ پہاڑ کس نے بنایا، یہ فلاں کس نے کیا؟ تو جب ربوبیت کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ، اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ بھگوان کے علاوہ کون ہے؟ گاڈ کے علاوہ کون ہے؟ اب اس کو اس نظر سے دیکھیے گا، ربوبیت کی نظر سے، تو فوراً جواب دیں گے اللہ۔ کہہ دیجئے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ پھر فرمایا کہ پوچھئے ان سے 7 آسمانوں کا اور یہ باعظمت رب عرش کا رب کون ہے؟ وہ جواب دیں گے اللہ۔ پھر اس سے پوچھئے ان چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ کون یہ سورج نکالتا ہے؟ کون یہ سورج کو ڈوبنے کے لیے حکم دیتا ہے؟ کون ہے جو چاند نکالتا ہے، تارے نکالتا ہے، دن اور رات نکالتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں پناہ دیتا ہے جس کے مقابلے میں تمہیں کوئی پناہ نہیں؟ تو بھی وہ یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر کہاں سے تم پہ جادو آ رہا ہے؟ جب تمہیں ساری باتوں کا علم ہے کہ سب کے درمیان ایک رب ہے جو تمہیں تھامے ہوئے ہے، یہ حق تم تک پہنچ گیا ہے، تو پھر تم اس بات پہ کیوں آ گئے ہو کہ اس رب کے علاوہ کوئی اور اس کا شریک ہے، کوئی اس کا بیٹا ہے، کوئی معبود ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک اور بے نیاز ہے، وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ اور فرمایا اے نبی آپ یوں دعا کیا کیجئے، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے،
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ فرمایا کہ اس طرح دعا کیا کیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی برہان دکھا دے تو اے رب مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کیجیے گا۔ جب بھی ہم کسی مشکل، کسی شرک، کسی ظالموں کے گروہ میں، کسی دجالی فتنے میں مبتلا ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ مجھے حق کو نا حق دکھا دیجیے، اگر یہ پین بلو کلر کا ہے تو مجھے بلو ہی نظر آنا چاہیے، ورنہ مجھے دھوکہ لگ جائے گا، میں اسے ریڈ سمجھ کے مارکنگ کر رہی ہوں جبکہ یہ بلو کلر کا ہے۔ تو لہٰذا حق کو حق دیکھنے کی جو ایک طاقت ہوتی ہے وہ عطا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں وہ سب دکھا دینے کے اوپر یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ پھر فرمایا برائی کو اس طرح سے دور کیجیے کہ وہ بھلائی ہو۔ یہ وہی بات ہے جو میں ابھی آپ لوگوں سے پہلے کہہ چکی کہ جو مبلغ یا جو تبلیغ کرنے والے یا جن کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، وہ کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں وہ اپنی فارمیشن میں رہیں۔ یہ جو اپنی فارمیشن میں رہنا ہے نا، اس کے متعلق بھی سمجھ لیجئے، اگر آپ کی فارمیشن سمجھ لیجئے ایک شیپ ہے اسکوائر، ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی فارمیشن ہے آپ کی اسکوائر، کوئی اور ہے آپ کے مد مقابل جس کی فارمیشن ہے ٹرائنگل، ٹھیک ہے، وہ ٹرائنگل کے حساب سے برائی کر رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی تو فارمیشن ہی نہیں ہے ٹرائنگل، آپ تو اچھے لوگ ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہم اس کی سطح پہ اتر کے اس کی فارمیشن میں آ کے اس کا بدلہ دینے لگتے ہیں، اس نے برائی کی ہے، یہ کی ہے، میں بھی کر کے دکھا سکتی ہوں۔ آپ کی اپنی فارمیشن ٹوٹ جاتی ہے، پھر اس کی برائی کے حصے دار آپ بن جاتے ہیں، آپ کی اپنی جو انفرادیت تھی وہ کہاں چلی گئی؟ اس کا کام ہے چیخ کے بولنا، آپ کا کام ہے آہستہ بولنا، اس کا کام ہے ہر دوسرے جملے کے بعد اگر گالی دینا، تو آپ تو نہیں دیں گے، آپ کا تو کام ہی یہ نہیں ہے، وہ جھگڑ رہا ہے مگر آپ کا کام نہیں ہے، آپ امن پسند ہیں۔ بظاہر دیکھنے والوں کو یا شاید اس شخص کو بھی یہ لگے گا کہ میں جیت رہا ہوں، لیکن در حقیقت آپ جیت رہے ہیں، آپ اپنے آپ سے مقابلہ کر رہے ہیں اور جیت رہے ہیں، آپ اپنی فارمیشن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، جیت آپ کی ہے۔ کسی دوسرے کے رنگ میں رنگ جانا جیت نہیں ہوتی ہے، اپنے رنگ کو قائم رکھنا جیت ہوتی ہے، اپنے شیپ کو قائم رکھنا جیت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو رنگ میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں کر لے۔ آپ کو فخر اپنے اوپر محسوس ہوگا، جیت اپنی لگے گی آپ کو جب آپ ایک مشکل وقت میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو تھام لیتے ہیں، تو آپ کو اپنے اوپر پیار آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فارمیشن اچھی ہے، کیونکہ آپ کو اپنے اوپر قابو رکھنا آگے۔ اس نے تو جو کیا سو کیا، مجھے اس سے کیا تعلق ہے، وہ چیخا چلایا، اس نے گالی دی، اس نے تھپڑ مارا، اس نے جو بھی کیا، لیکن مجھے جو کرنا تھا میں نے وہی کیا۔ یہ ہماری جیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سراسر بھلائی ہے، اور ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں ہم اسے بخوبی جانتے ہیں، اور دعا کیا کرے پروردگار مجھے ان شیطانی وسوسوں سے دور رکھیے، اور بلکہ مجھے اس بات سے بھی دور رکھیے کہ یہ میرے قریب بھی آئے۔ بہت خوبصورت دعا ہے یہ، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ وہ میرے قریب بھی آئے، حاضر بھی ہوں، یہاں تک کہ جب کسی کی موت آنے لگتی ہے وہ کہتا ہے مجھے واپس لوٹا دیں تاکہ میں اب یہ نیک عمل کروں اور چھوڑی ہوئی دنیا میں واپس جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اب نہیں۔ تو ان کے اور دوبارہ جی اٹھنے تک ایک حجاب آ جاتا ہے، پھر جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس دن نہ ہی کوئی رشتہ دار ایک دوسرے کے رہیں گے اور نہ ہی آپس میں کچھ پوچھ گچھ کر سکیں گے، بس جس کا ترازو کا پلڑا بھاری ہوا وہ نجات پائے گا، اور جس کا ہلکا ہو گیا اور جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا وہ واسل جہنم ہوں گے، ان کے چہرے کو آگ جھلسائے گی اور یہ وہاں پہ بد شکل بنے پھریں گے۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے ہو؟ یعنی قرآن کی آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان آیتوں کے بعد جھٹلانے کا کوئی، جسے کہتے ہیں نا، وقت نہیں بچتا، کوئی موقع نہیں بچتا کہ آپ کے سامنے اتنی چیز واضح ہو گئی ہے۔ کہیں گے اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، ہم تھے ہی گمراہ لوگ، اے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے دیجئے، اور اگر ہم ایسا دوبارہ کریں تو ہم بے شک ظالم ہوئے، ایک موقع اور دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پہ پڑے رہو، کلام بھی نہ کرنا مجھ سے، یعنی میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ان کی ایک بدبختی جو ان کو گھیر لے گی۔
میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے پروردگار ہم ایمان لا چکے اور تو تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، لیکن تم ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بلا دی، تم ان لوگوں کے بغض میں اپنے رب کو بھول بیٹھے، تو میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے اور وہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پھر دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں رہے تو کتنا عرصہ رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ اب ہم میچ کریں ان دو باتوں کو تو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو یہ بار بار کہتے ہیں کب آئے گا کب آئے گا، مدتیں گزر گئیں، ماں باپ سے بھی سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کب ہوگا، تو یہاں تیزی کے ساتھ دن جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر تو وقت رکا ہوا ہے اللہ کے پاس، ایک دن یا ایک دن کا ایک پہر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی تم وہاں بہت کم دن رہے، کاش تم یہ بات پہلے جان لیتے کہ ہمارا قیام تھوڑا سا ہے، اب تم نے یہ اس وقت گمان کیا کہ تم یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے اور تم واپس نہ لوٹائے جاؤ گے۔ کبھی ہم اپنا نام لے کے اپنے آپ سے پوچھیں ہم کیوں پیدا کیے گئے؟ جیسے امام شافعی کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کی دو پیدائش ہے، ایک وہ جس دن وہ اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، جسمانی پیدائش، اور ایک دن وہ جس دن وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ اس کی شعوری پیدائش۔ اور جیسے ہی شعوری پیدائش ہوتی ہے تو آدمی اپنے ویژن کو کلیئر کرتا ہے میں کیوں آیا ہوں اور جس کام کے لیے آیا ہوں وہ تو کم از کم سر انجام دے کر جاؤں، کہ جب میں واپس جاؤں تو میں نے اپنی ڈیوٹی اپنا رول پورا نبھایا ہو۔ تو اللہ نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اور کہو اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما، سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ یہاں تک آ کے ہماری الحمدللہ سورہ حج بھی مکمل ہو گئی۔